حدیث۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور ہمارے ملک میں جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو سیرت طیبہ کی محفلیں اور سیرت النبی کے جلسے ہر شہر میں، قصبے میں، گلی گلی، کوچے کوچے منعقد ہوتے ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ انسان کی اتنی بڑی سعادت ہے کہ اس کے بعد کا ہم آپ ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ اگرچہ واقعہ یہ ہے کہ چونکہ اس مہینے میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ کی دنیا میں تشریف آوری نہ صرف اس دنیا کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے اللہ جل جلالہ کا سب سے بڑا انعام تھا، اس لیے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام عالموں کے لیے ایک رحمت بنا کر، صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام عالموں کے لیے، جتنے عالم اس کائنات میں پائے جاتے ہیں، انسانوں کا عالم ہو، جنات کا عالم ہو، جانوروں کا عالم ہو، جمادات و نباتات کا عالم ہو، سب کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ایک عظیم رحمت تھی اللہ تبارک و تعالی۔ اس واسطے جس دن اور جس مہینے میں آپ دنیا میں تشریف لائے وہ کائنات کا عظیم ترین دن، عظیم ترین مہینہ تھا۔ اور اگر اسلام میں کسی کے یوم ولادت منانے کا کوئی تصور ہوتا تو یقیناً حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی اور کا استحقاق نہیں تھا کہ اس کا یوم ولادت منایا جائے، لیکن اللہ جل جلالہ نے آپ کے ذریعے جو دین ہمیں عطا فرمایا وہ دین در حقیقت رسمی کارروائیوں سے بڑا بالا تر ہے۔ اس دین میں تمام تر زور اور اہمیت اور تاکید در حقیقت عمل کی ہے، ہر انسان کے اپنے عمل، اس میں رسمی کارروائیاں نہیں ہیں۔ اس لیے اس دین کے اندر کسی کے یوم ولادت یا یوم وفات منانے کا کوئی تصور ہی نہیں۔ اتنا عظیم الشان واقعہ جو پوری کائنات کے لیے ایک رحمت تھا وہ پیش آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت، لیکن پوری حیات طیبہ میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کبھی آپ نے یا آپ کے صحابہ کرام نے یہ دن نہیں منایا۔ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، 100 سال تک صحابہ کرام دنیا میں تشریف فرما رہے، اور
یہ وہ صحابہ کرام تھے جو نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے جانثار کہ اب دنیا میں ایسا کوئی جانثار پیدا ہونا ممکن نہیں، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دہان مبارک سے نکلنے والے تھوک کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ اس کو اپنے ہاتھ پر لے کر اس کو اپنے جسم پر مل لیتے تھے۔ وہ صحابہ کرام جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پسینے کے قطرے پر اپنے ہزاروں خون کے قطرے بہانے کو تیار تھے، ایسے جانثار دنیا میں کسی بھی انسان کے پیدا نہیں ہوئے۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ کسی بھی نبی کو، کسی پیغمبر کو، کسی ولی کو، کسی صوفی کو، کسی شیخ کو، کسی بڑے رہنما اور قائد کو ایسے جانثار ساتھی میسر نہیں آئے جو حضرات صحابہ کرام نے فداکاری اور جانثاری کی مثالیں قائم فرمائی۔ 100 سال تک وہ دنیا میں تشریف فرما رہے، لیکن یوم ولادت منانے کا کوئی ذکر فکر نہیں کہیں کہ حضور فلاں دن پیدا ہوئے تھے لہذا اس دن کوئی جشن منایا جائے، کوئی عید منائی جائے، کوئی سارے صحابہ کرام کے بعد تابعین کا دور آیا، تابعین کے بعد تبع تابعین کا دور آیا۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آپ نے فرمایا تھا کہ سب سے بہترین قرن میرے زمانے کی قرن ہے، اس کے بعد جو لوگ میرے صحابہ آنے والے ہیں، اس کے بعد جو آنے والے ہیں، تابعین اور تبع تابعین۔ پورے اس خیر القرون میں کوئی تذکرہ کہیں عید میلاد النبی ملانے کا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام در حقیقت یہ رسمی کارروائیوں کا دین نہیں۔ وہاں یہ سوال نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کر دیا جائے، اس کے لیے چراغاں کیے جائیں، اس کے لیے عید منائی جائے، اور پھر سارا سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت سے بغاوت کی جائے۔ یہاں اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ ان کا تو ہر لمحہ، ان کے 12 مہینوں میں سے ہر مہینہ، دن کے 24 گھنٹوں میں سے ہر گھنٹہ وہ اللہ جل جلالہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مجسم تذکرہ تھا۔ جہاں دو آدمی بیٹھ گئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت و سنت کا ذکر چھیڑ دیا اور اس بات کا جائزہ لینا شروع کر دیا کہ ہم سیرت و سنت کے کون سے پہلو پر عمل پیرا ہیں اور کون سے پہلو پر عمل پیرا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو کس طرح اس پر عمل پیرا ہوں۔ یہ تھا اصل پیغام جو حضرات صحابہ کرام نے اور تابعین اور تبع تابعین نے امت کو پہنچایا۔ حد یہ ہے کہ لوگوں میں مشہور تو یہ بات بہت ہو گئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت 12 ربیع الاول ہے، لیکن تاریخی تحقیق کے اعتبار سے یہ بات صحیح نہیں، کسی بھی حساب سے بیٹھتی نہیں 12 ربیع الاول۔ جتنے محققین ہیں تاریخ اور سیرت کے، انہوں نے ہر لحاظ سے اس تاریخ کو جانچ پرکھ کر دیکھ لیا کہ کیا واقعتاً یہ 12 ربیع الاول ہی تھی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے دنیا میں۔ تو جتنے احتمالات ہو سکتے ہیں ان سب احتمالات کا جائزہ لیا تاریخی حقائق کی روشنی میں، تو ثابت یہ ہوا کہ 12 تاریخ حضور کی ولادت کی نہیں تھی۔ روایتیں مختلف ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ تشریف لائے 3 تاریخ کو، بعض میں آتا ہے 9 تاریخ کو، بعض میں آتا ہے 12 تاریخ کو۔ تو محقق مورخین نے یہ کہا ہے، مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرت النبی میں، مولانا شبلی نعمانی نے سیرت النبی میں حساب لگا کر بتایا ہے کہ 12 تاریخ
بنتی نہیں، یا 3 تھی یا 9 تھی۔ تو یہ روایتوں کا جو اختلاف ہے، اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ صحابہ کرام نے حضور کی تاریخ ولادت کو متعین طور پر محفوظ رکھنے کا بھی مکمل اہتمام نہیں کیا، کیونکہ یوم ولادت منانے کا کوئی تصور تھا ہی نہیں، لہذا اس تاریخ کو محفوظ رکھنے کا بھی اہتمام نہیں۔ ہاں، جس چیز کو محفوظ رکھنے کا اہتمام کیا وہ یہ کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کو لے کر دنیا میں تشریف لائے تھے، آپ نے جو تعلیمات عطا فرمائی تھی، آپ نے جو سنت جاری فرمائی تھی، اس کا تحفظ ہو۔ اس معاملے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وہ اتنے ثابت قدم اور اتنے حفاظت کرنے والے تھے کہ آپ کی سیرت و سنت کی حفاظت جس طرح صحابہ کرام نے کی ہے، دنیا کے کسی بھی مذہبی قائد کی سیرت و سنت کی حفاظت اس طرح نہیں کی گئی۔ وہ حفاظت کی صحابہ کرام نے۔ تو بھائی، عرض یہ کرنا تھا کہ یہ دن منانے کا تصور تو کوئی ہے نہیں اسلام میں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جس وقت بھی ہو، جس حال بھی ہو، جس لمحے بھی ہو، نعمت ہی نعمت ہے، اور وہ تذکرہ در حقیقت عبادت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جمیل عبادت ہے۔ وہ عبادت جس وقت بھی انجام دی جائے، اس کے لیے کوئی ربیع الاول کا مہینہ مخصوص نہیں، کسی بھی مہینے میں ہو، کسی بھی تاریخ میں ہو، کسی بھی وقت ہو، وہ حضور کا تذکرہ ایک نعمت ہے۔ تو اگرچہ اس تذکرے کو ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ خاص کر لینے کا کوئی جواز نہیں، یہ 12 مہینے جاری رہنا چاہیے، لیکن چلو لوگ عام طور سے ربیع الاول کے مہینے میں زیادہ اہتمام کرتے ہیں، جس وقت بھی ہو جائے نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہاں، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے کہ بھائی حضور کی سیرت کے لیے کوئی زمانہ مخصوص نہیں، اپنی سہولت کے لیے کسی وقت بھی آدمی کرتے ہیں۔ تو یہ محفلیں منعقد ہوتی رہتی ہیں مختلف علاقوں میں، اور اس لحاظ سے ایک سعادت ہے، ایک نعمت ہے کہ اس بہانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر مبارک کو بیان کرنے اور سننے کا موقع مل جائے۔ لیکن میرے بھائیوں، جو گزارش میں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان کر دینا اور سن لینا باوجود اپنی عظیم سعادتوں کے، تنہا یہ حضور کا مقصد نہیں تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے کہ آپ کی مدح اور تعریف اور منقبت کی جائے اور بس۔ آپ اس لیے تشریف لائے تھے تاکہ آپ کے پیغام کو دنیا کی آخری حدود تک پھیلایا اور پہنچایا جائے، اور اس پر عمل کیا جائے۔ کیوں تشریف لائے تھے؟ اس کو قرآن کریم کی اس آیت نے بیان کیا ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ یہ 2 لفظ استعمال کیے قرآن نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کرنے کے لیے کہ آپ کے تشریف آوری ایک بہترین نمونہ ہے، نمونہ ہے اور بہترین ہے۔ یعنی ہم نے جب انسان کو دنیا میں بھیجا تو اس بھیجنے کا کچھ مقصد تھا،
جو قرآن کریم میں دوسری آیت میں بیان فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا تاکہ میری عبادت کریں، میری بندگی کریں. اور بندگی کا معنی یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اللہ تعالی جل جلالہ کے احکام کی مکمل اطاعت کریں، جو کام کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ بجا لائیں، جس سے روکا ہے اس سے رک جائیں. یہ ہے بنیادی مقصد انسان کے دنیا میں آنے کی. لیکن انسان کی خاصیت یہ ہے کہ اگر اس کو زبان سے کوئی بات سمجھائی جائے تو سمجھ میں تو آ جاتی ہے بعض اوقات، لیکن دل میں نہیں اترتی اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ اس کی سمجھ میں نہیں آتا محض زبانی تقریر کر دینے سے، جب تک کوئی عملی نمونہ اس کا سامنے نہ ہو. دیکھیے اللہ نے انسان کی خاصیت ایسی بنائی ہے کہ محض اگر اس کو زبانی کلامی کوئی بات سمجھا دی جائے تو اس سے وہ کسی ہنر یا فن یا علم کا ماہر نہیں بنتا. بس بہت سے جانور ایسے ہیں کہ جن کو تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ نے پیدا کیا ہے ان کو اور وہ خود بخود سیکھ جاتے ہیں. دیکھو مرغی کا بچہ وہ ابھی انڈے میں سے نکلا چوزا، اور اس نے نکلتے ہی دانا کٹکنا شروع کر دیا. اس کو دانا کٹکنا سکھانے کے لیے کسی استاد کی، کسی معلم کی، کسی مربی کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو کھلا دو تو پیدا ہو کر وہ روٹی کھا لے. پیدا ہوتے ہی نہیں کھا سکتا جب تک کہ ایک مدت تک پہلے دودھ پلائے گی ماں، اور پھر اس کے بعد وہ دیکھے گا لوگوں کو کہ روٹی کس طرح کھائی جاتی ہے، پھر جا کر روٹی کھائے گا. مچھلی کا بچہ سمندر میں یا دریا میں پیدا ہوا اور پیدا ہوتے ہی اس نے تیرنا شروع کر دیا. اس کو تیراکی سکھانے کے لیے کسی استاد کی حاجت نہیں تھی، وہ تیرنا شروع کر دیا، اس نے خود بخود سیکھ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں ڈال دیا. لیکن انسان کا بچہ ایک تیراک ہے، بہت شاندار تیراک ہے، اس کا بچہ پیدا ہو اور ڈال دو اس کو سمندر میں کہ وہ تیرنے لگے، نہیں تیر سکتا جب تک کہ اس کو تیراکی سکھانے والا کوئی معلم اور مربی نہ ہو. تو اللہ نے انسان کی خاطر ایسی بنائی ہے کہ اس کو کسی بھی علم یا فن کے جاننے کے لیے یا ہنر کے سیکھنے کے لیے کسی سکھانے والے کی، تربیت دینے والے کے عملی نمونے کی ضرورت ہوتی. وہ عملی نمونہ سامنے آئے گا تو اس کو یہ بھی جذب کرے گا، حاصل کرے گا، اپنی زندگی میں اپنائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے انسان کے بارے میں. کوئی کام دنیا میں دیکھ لو، بغیر نمونے کے انسان سیکھ نہیں پاتا. روٹی پکانا ہے، روٹی پکانے کی ترکیب لکھی ہوئی ہے کہ بھائی اتنا آٹا لو، اتنا پانی لو اور اس کو اس طرح ڈالو. لیکن کوئی آدمی صرف یہ طریقہ دیکھ کر اگر روٹی پکائے گا تو خدا جانے کیا تیار کرے گا، جب تک کہ کسی پکانے والے کے سامنے بیٹھ کر نمونہ اس کے سامنے نہ ہو کہ روٹی کس طرح پکائی جاتی ہے، کھانا کیسے پکایا جاتا ہے. بڑھئی کا کام ہے، لوہار کا کام ہے، دنیا کے سارے کام ایسے ہیں کہ جب تک نمونہ سامنے نہ ہو اس وقت تک محض زبانی کلامی تعلیم سے انسان وہ ہنر نہیں سیکھ پاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انسان کی چونکہ خاصیت بنائی ہے لہذا اللہ تعالیٰ ہی اس کو بہتر جانتے ہیں. تو انہوں نے جب کبھی دین بھیجا اور دین کی تعلیمات بھیجی تو ساتھ ایک نمونہ بھیجا کہ دیکھو یہ تعلیم ہے قرآن میں جو لکھی ہوئی ہے اور یہ احکام ہے، لیکن اس پر کیسے عمل کرو اس کے لیے ایک نمونہ تمہارے ساتھ بھیج رہے ہیں کہ دیکھو یہ ہے نمونہ، اس کو دیکھو، اس کو سمجھو، اس کی نقل اتارو. اس کام کے لیے بھیجا جاتا ہے رسول.
سارے انبیاء کرام اسی کام کے لیے بھیجے گئے. یہی وجہ ہے کہ ہر کتاب کے ساتھ ایک پیغمبر. کوئی کتاب بغیر پیغمبر کے نہیں آئی. پیغمبر بغیر کتاب کے آئے ہیں، لیکن کتاب بغیر پیغمبر کے نہیں آئی، اس واسطے کہ کتاب پر عمل کرنے کا طریقہ پیغمبر سکھاتا ہے، وہ ایک نمونہ پیش کر کے دکھاتا ہے. تو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجتے وقت باری تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اس لیے بھیجا ہے ان کو کہ ایک نمونہ ہے تمہارے لیے، اور نمونہ بھی معمولی نمونہ نہیں، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ تمہارے لیے بنا کر بھیج رہے ہیں. یہ اس لیے بھیج رہے ہیں کہ ان کو دیکھو، ان کے صبح سے لے کر شام تک کے طرز زندگی کا مطالعہ کرو، اس کا مشاہدہ کرو، اور اس کے ایک ایک ادا کو، ان کی ایک ایک ادا کو اپنی زندگی میں اس کی نقل اتارنے کی کوشش کرو. اس لیے بھیجا جاتا ہے. یہ ہے اصل مقصود. چنانچہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کو زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ملے گا جس میں حضور کا نمونہ موجود نہ ہو. اور ساتھ میں یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے یہ نمونہ کہیں سے فرشتہ اٹھا کے نہیں بھیج دیتے ہمارے پاس. فرشتہ اٹھا کے اگر بھیج دیتے تو آپ کہہ دیتے کہ صاحب وہ تو فرشتہ تھا، اس کو نہ بھوک لگتی تھی نہ پیاس، مزے پیدا ہوتے تھے، نہ اس کے اندر کوئی خواہشات جنم لیتی تھی، تو اس کی ہم کیسے نمونے کی پیروی کرتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے نہیں، من انفسکم، یہ نمونہ جو ہم بیچ رہے ہیں تمہارے ہی میں سے ہے. یہ تمہارے جیسا انسان ہے، اور اس کو بھی بھوک لگتی ہے، اس کو بھی پیاس لگتی ہے، اس کے دل میں بھی خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اس کے دل میں بھی تقاضے پیدا ہوتے ہیں. لیکن پھر یہ نمونہ تمہارے سامنے جو پیش کر رہا ہے، تو کل کو تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب یہ تو فرشتہ تھا، یہ کسی اور جہان کا آدمی تھا، لہذا ہم اس کی پیروی کیسے کریں؟ نہیں، یہ تمہارے ہی میں سے تھا. من انفسکم. کاشتکار ہو تم تو کاشتکاری بھی کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جرف کے مقام پر آپ نے کاشتکاری بھی کی. مزدور ہو تم تو اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری بھی کی، بکریاں بھی چرائیں اور بکریاں چرا کر اپنا پیٹ پالا. تم باپ ہو تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہیں فاطمہ کے، زینب کے رضی اللہ تعالیٰ، رقیہ کے، ام کلثوم کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. تم شوہر ہو تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر کو دیکھو کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ کیا معاملہ کرتے تھے. تم اگر بھائی ہو تو دیکھو کہ علی ابن ابی طالب کا بھائی، چچا کا بھائی، وہ کیسے چچا کا بیٹا کس طرح علی ابن ابی طالب سے معاملہ کرتا تھا، عقیل ابن ابی طالب سے معاملہ کرتا تھا. تم اگر ایک تو دیکھو کہ ابو بکر صدیق کا دوست اس کے ساتھ کیسا معاملہ کرتا تھا. تم اگر تجارت میں شرکت کر رہے ہو تو دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ تجارت میں شرکت بھی کی ہے. تو زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس کا بہترین نمونہ موجود نہ. تم سونا چاہتے ہو تو سونے کا طریقہ بھی سیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تم کھانا چاہتے ہو تو کھانے کا طریقہ بھی سیکھو. بھوک لگے تو کیا کرنا چاہیے، پیاس لگے تو کیا کرنا چاہیے، دل میں تقاضے پیدا ہو تو ان کا کیا حل کرنا چاہیے. ایک ایک چیز کا نمونہ ہم نے ان بسر کامل کے اندر اس طرح سمو دیا ہے کہ کوئی زندگی کا گوشہ اس سے خالی نہیں. تو اس لیے بھیجا ہے ہم نے ان کو کہ یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ بہترین نمونہ ہے تمہارے لیے دنیا و آخرت کے صلاح و فلاح کی خاطر. اور یہ عجیب کی بھی معجزہ ہے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا
کہ دنیا میں آپ کے بعثت کے بعد کل 23 سال کی مدت، 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ طیبہ میں، 23 سال کی مدت آپ کو دی گئی، ایک ایسے ماحول میں جب سارا ظلم اور جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبا ہوا اور جس کے اندر ظلم کی، بربریت کی، قتل و غارت گری کی آگ سلگ رہی، بت پرستی عام ہے، زناکاری، شراب خوری اور عریانی اور فحاشی اور خود غرضی اور مال کی محبت لوگوں کے دلوں میں سموئی ہوئی ہے۔ 23 سال میں کہا جا رہا ہے کہ اس پورے ماحول کی اصلاح کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال کی مدت میں اس سیرت سنت نے اتنا عظیم انقلاب برپا فرمایا کہ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو پورا جزیرہ عرب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے سے گونج رہا تھا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر 1,24,000 صحابہ کرام چھوڑ کر ایسے تشریف لے گئے جن کے بارے میں سینہ تان کر آپ نے فرما دیا کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی اقتدا کر لو گے ہدایت پا جاؤ۔ ایسے لوگ چھوڑ کر چلے گئے 1,24,000، کیسے کہ نمونہ پیش کیا۔ آج جو صورتحال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تقریریں بھی ہوتی ہیں، وعظ بھی ہوتے ہیں، انجمنیں بھی قائم ہیں، جماعتیں بھی کام کر رہی ہیں، جگہ جگہ محلے محلے انجمنیں اصلاح معاشرہ کے لیے کھلی ہوئی ہے، لیکن جو سیلاب ہے بدی کا سیلاب، ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بند نہیں قائم ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا طریقہ یہ تھا کہ جس بات کا دوسروں کو حکم دیتے پہلے اپنے اوپر عمل کر کے اس کا نمونہ، اس سے زیادہ عمل کر کے نمونہ دکھلاتے۔ اوروں کو 5 نمازوں کا حکم ہے کہ 5 نمازیں پڑھو، مرتبہ کے وقت میں کھڑے ہوتے تو پاؤں پر، رات کو تہجد کے وقت میں کھڑے ہوتے تو پاؤں پر ورم آ رہا ہوتا تھا۔ دوسروں کے ذمہ لازم نہیں کیا، فرض نہیں کیا، لیکن خود کھڑے ہیں تو پاؤں پر ورم آ رہا ہے۔ دوسروں کو حکم یہ ہے کہ 2.5% زکات دینا تمہارے ذمہ فرض ہے، 2.5% بس، اس سے آگے دو تو تمہارا اچھا ہے، ثواب ملے گا، نہیں دو تو کوئی پکڑ نہیں ہے۔ خود کا حال یہ ہے کہ روزانہ گھر میں جھاڑو ڈلتی ہے، جو آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ ہو رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں ایک ایک پیسہ جا رہا ہے۔ ساری عمر زندگی شاید حضور پر زکات فرض نہ ہوئی ہو، نصاب کبھی جمع ہوا ہی نہیں، لیکن جو آتا تھا وہ چلا جاتا۔ دوسروں سے کہا کہ بھائی خوش خلقی سے پیش آؤ، لوگوں کے ساتھ لوگوں کی بھلائی کا کام کرو، تکلیف نہ پہنچاؤ۔ خود کا حال یہ ہے کہ ایک ایک فرد کے ساتھ ایک بڑھیا بھی آ گئی اور حضور سے کوئی بات کرنے لگی، ہاتھ پکڑ کے لے گئی تو چلے گئے ساتھ، اور جب تک وہ بات کر رہی ہے تو اس سے اس کی بات سن رہے ہیں۔ یہ سب سنتیں چھوڑی ہیں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس وقت تک ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی جب تک کہ ہم لوٹ کر اسی اسوہ حسنہ کی طرف نہ آئیں، جب تک اس مکمل نمونے کی اقتدا نہ کریں، اس کی تقلید نہ کریں، اس کی نقل نہ اتاریں۔ لہذا بھائی گزارش یہ تھی کہ حضور کی سیرت بڑا زبردست اور بڑی عظیم سعادت ہے، لیکن اس سعادت کا فائدہ اس وقت ہے جب آدمی یہ عہد لے کر، یہ عزم لے کر اس سیرت سنت کا مطالعہ کرے اور اس کو سنے اور بیان کرے کہ میں اپنی زندگی میں اس کو اپناؤں۔ اهدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے رستے چلا